راتیوانی تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 27۔ بہارے، ابا جی کی کڑک آواز پر اس نے سر اٹھا کے ان کی جانب دیکھا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اپنے گھر جاؤ، انہوں نے بہت سخت اور سرد لہجے میں کہا تھا۔ سب ایک دم شاکڈ رہ گئے۔ ابا جی جو اس پر سب سے زیادہ جان چھڑکتے تھے، جو اس کو ایک انچ آنچ نہیں آنے دینا چاہتے تھے، بے حد سختی اور ناگواریت سے بولے تھے کہ سب انہیں دیکھتے رہ گئے۔ ابا جی، میں بہارے ان کے پاس آنے لگی، لیکن وہ دور ہو گئے۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم یہاں سے جس طرح آئی ہو چلی جاؤ، اور تمہیں کوئی چھوڑنے نہیں جائے گا، تم خود جاؤ گی۔ وہ انگلی اٹھا کر بولے، لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ اب سب کو اندازہ ہونے لگا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، تبھی کوئی کچھ نہیں بولا۔ البتہ رامین کو بہت برا لگا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ بہارے کا وجود۔ آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ کیا سنیں گے ابا جی تمہاری بات؟ بہارے، تم نے کسی کا نہیں، ہم سب کا تماشا بنایا ہوا ہے۔ مطلب حد ہو گئی ہے یار۔ یہ محترمہ دارا بھائی کی امی ان کے ملازم اور گارڈ کے سامنے بلال بھائی کے سینے سے جا لگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں دارا بھائی نے گھر میں ایک ادھم اٹھایا ہوا ہے، اور انہوں نے ابا جی سے جس طرح بات کی ہے اور جس طرح کھری کھری سنائی ہے، میرا ضبط جواب دے رہا تھا، لیکن نہ میں کچھ کہہ سکتا اور نہ کر سکتا تھا۔ لیکن غلطی ان دونوں کی ہے۔ ساتھ بری طرح چیخا تھا بلال اور بہارے پر۔ سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ تو ارتاش معاذ اور شہروز گھر پر نہیں تھے، تب بھی ساتھ بھڑک رہا تھا اکیلا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا بے شرمی کی ہے تم نے؟ رامین غصے سے بلال کی جانب دیکھنے لگی۔ کوئی بے شرمی نہیں ہے یہ۔ وہ دارا زبردستی میرے اور بہارے کے بیچ آیا ہے۔ بلال، دادا جی کی کڑک آواز پر وہ ایک دم رکا۔ میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو اسے لحاظ رہنے دو، ورنہ تم مجھے بہتر جانتے ہو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جاؤ بہارے اپنے گھر۔ وہ بہارے پر ہی فوکس رکھے ہوئے تھے۔ کیوں ابا جی؟ جب وہ جانا نہیں چاہتی تو کیا مسئلہ ہے؟ شادی شدہ ہے وہ بلال۔ رامین کو تو رونا آنے لگا۔ ایک اکلوتا ہی تھا اس کا بیٹا۔ بہارے سب کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ہے جاؤ اپنے گھر۔ وہ تمہارا محافظ ہے، اور عورت اپنے محافظ کے بغیر بھیڑیوں کے جھنڈ میں کھڑی ہوتی ہے، کوئی بھیڑیا اسے نوچ لیتا ہے۔ وہ جیسے اسے بہت کچھ سمجھا رہے تھے، گہری نظروں سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ جاؤ۔ وہ غصے سے بڑھ گئے تو وہ مرے مرے قدموں سے وہاں سے باہر نکلنے لگی۔ اس وقت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ بہارے، بلال نے کچھ کہنا چاہا، جبکہ رامی نے کھینچ کر سب کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ابا جی اس کی شادی کا سوچیں، ورنہ شاید یہ اس بچی کا گھر برباد کر دے۔ رامین افسوس سے بولی۔ میں بہارے کے علاوہ کسی کو نہیں سوچوں گا۔ بلال غصے سے سب کو کہہ کر باہر نکل گیا۔ سعد کو بہت غصہ تھا۔ وہ باہر نکلا اور جاتے ہوئے بہارے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم ہوش میں بھی ہو؟ تم کیا کر رہی ہو؟ اس آدمی پر یقین کرتے ہوئے تم اس کے ساتھ یہاں آ گئی، جو دارا بھائی کو تمہارے متعلق سب بتانے وہاں آیا تھا۔ ساتھ دبے دبے لہجے میں سرخ نظروں سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ کیوں تم پاگل ہو رہی ہو؟ کیوں تم ان سے جان چھڑوانا چاہ رہی ہو؟ وہ بھڑکا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، تم ان کی بیوی ہو تو ان کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ پاکستان میں 90% عورتوں کی شادی ناپسند کی ہوتی ہے، مگر شاید وہ یہ سب نہیں کرتی بہارے، اور کم از کم ایک ایسے آدمی پر اعتبار کر کے جو تمہارے لیے کچھ نہ کر سکے۔ وہ بولا، شاید غصے میں لگ رہا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا بہارے، آج میں دارا بھائی کی آنکھوں میں جو ناگواری دیکھ کر آیا ہوں، اس سے واضح ہے تمہیں کوئی اور چھوئے گا، اس کے بدن سے وہ ہاتھ جدا کر دیں گے۔ جبکہ یہ بلال بھائی شاید تمہیں اپنا کر 4 دن کا محبت کا ڈھنڈورا پیٹتے، اور 5ویں دن وہ تمہیں ٹیز کرنا شروع کر دیتے۔ جنہیں صرف اپنی محبت کا حصول چاہیے، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ بہارے کو لگا اس میں جان نہیں رہی، اس کے قدم لڑکھڑا اٹھے۔
وہ حیرانگی سے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بہارے، میری بہن، یہ سب سچ ہے۔ میں نے خود سنا تھا کہ معاذ بھائی نے فائق بھائی کو کہا بلال پر نظر رکھو، دارا کے گھر نہ جانے دینا اس کو، اور بلال بھائی نے اپنے منہ سے یہ اقرار کیا تھا کہ وہ جا کر تمہارے بارے میں سب دارا بھائی کو بتا دیں گے اور وہ تمہیں گھسیٹ کے گھر سے باہر پھینک دیں گے تو وہ تمہیں ہمدردی کر کے اپنا لے گا۔ اور تم کتنی عقل مند ہو، تم نے تو انہیں کسی بات کا موقع نہ دیا، سارا گند اپنے گریبان میں ڈال لیا۔ تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ ساتھ اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھام گیا۔ بہارے رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل پانی کی طرح بہہ رہا تھا، جسے کوئی بند نہ ہو۔ ابا جی ٹھیک کہتے ہیں بہارے، وہ محافظ ہیں تمہارے۔ یہ بلال بھائی یا ان کے جیسے ایک بھی شخص تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ سعد کی بات سنتے سنتے وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ سعد پریشانی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اٹھو، میں تمہیں چھوڑاؤں۔ سعد نے ہاتھ بڑھایا۔ بہارے کے ہونٹ خشک ہو گئے، اس کے چہرے پہ خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے خود ہی اٹھ کر اس گھر سے آج اپنی مرضی سے نکل گئی۔ آج کوئی زبردستی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سعد کو اس پر اب ترس آیا، مگر ایک طوفان اس کا منتظر تھا اور یہ طوفان اس کا اپنا کھڑا کیا ہوا تھا۔ پھر اس کی روک تھام بھی اسی نے ہی خود کرنی تھی۔ تبھی وہ کچھ کہے بنا ڈرائیو کرنے لگا۔ تم کچھ کھا لو، سعد بولا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ 20 منٹ میں گھر پہنچ گئے۔ بہارے گاڑی سے اتر گئی۔ سعد نے اس کی جانب دیکھا، مڑ کر اس نے بھی دیکھا تھا۔ آنکھیں سرخ، چہرہ پھیکا اور خشک ہونٹ، وہ خوف زدہ لگ رہی تھی۔ سعد واقعی اس کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ بہارے اس گھر کے آگے کھڑی رہ گئی۔ ایسا لگا اس دن کی روشنی میں بھی اس کے پاس کوئی آ جائے گا۔ تبھی وہ جلدی سے گھر کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی، لانچ میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا وجود واضح لرزش میں تھا۔ اگر وہ آج دارا کو سب بتانے آئے تو وہ واقعی ذلیل ہو جاتی، وہ رسوا ہو جاتی۔ سب اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ اس نے دروازے سے سر ٹکایا اور چھت کو گھورنے لگی۔ کیا واقعی یہ سب لوگ بھیڑیے تھے؟ اس طرح ایک دم جھپکا ہوا، اس نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ مما، کام کر، ماں کو پکارا تھا، جیسے برسوں پہلے بھی پکارا تھا۔ آج سب تباہ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اگر ساتھ اسے یہ سب نہ بتاتا تو وہ آج بھی بدگمانی لے کے یہاں آتی۔ اور اگر کبھی دارا کو پتا، وہ جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ ایسا نہیں ہونے دے گی، وہ بالکل ایسا نہیں ہونے دے گی۔ اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ یہاں سے اب کبھی نہیں جائے گی۔ ہاں، اسے یہاں سے کبھی کسی نے نہیں نکالا، اور جہاں وہ بھاگ بھاگ کر گئی وہیں لوگ اسے بار بار نکالتے رہے تھے۔ وہ آنسو صاف کرتی اور بھی آنسو امڑ آتے۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر بھاگ کر اس نے پانی کے جگ کو ہی منہ سے لگا لیا کہ پانی سارا کپڑوں پر گر گیا۔ اس نے جگ سائڈ پر رکھ دیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اپنے ہی بالوں کو نوچ لیا تھا۔ یہ ذہنی اذیت کیوں نہیں جاتی اس کے پاس سے؟ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی وہی سوچیں۔ اس کا دل سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دارا کے کمبل کی جانب دیکھا اور اپنے کانپتے وجود کو اس کمبل میں چھپا لیا۔ I'm sorry، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے پاس آ جائیں۔
وہ مٹھیوں میں اس کا کمبل بھینچے جیسے اسی سے مخاطب تھی، تو شاید کوئلوں پر جل رہا تھا۔ ارتاش کمرے میں آیا۔ سوائے شاید شاور لے کر نکلی تھی۔ آج بہارے پر بھی اور بلال بھائی پر بھی بہت افسوس ہوا تھا اسے، اور رونا بھی آیا تھا کہ ان کے گھر کو آخر کیا ہو گیا تھا۔ تبھی اس کی روئی روئی آنکھیں تھیں۔ پیکنگ کر لی تم نے؟ ارتاش نے سوال کیا۔ جی کر لی۔ سہائے نے سوچوں کو جھٹکا اور جواب دیا۔ ارتاش کو امید نہیں تھی وہ جواب دے گی، تبھی اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ مجھے تو لگا تھا محترمہ جواب بھی نہیں دے گی۔ ارتاش نے طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ میں کیوں نہیں دوں گی آپ کو جواب؟ وہ خود ہی اس کے نزدیک آئی۔ وہ اپنی اور تاش کی زندگی کو بہارے اور دارا جیسا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں پہلے شہروز سے خوف آتا تھا اور اب بہارے سے۔ تبھی اس نے ہر ہتھیار گرا دیا اور ارتاش کی جانب کود پڑی۔ یہ انا، یہ ضد شاید رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتے ہیں۔ آپ کا نخرہ تو 2 دن سے دیکھ ہی رہا ہوں۔ میں آپ کو کبھی نخرہ نہیں دکھا سکتی۔ ہاں، آپ کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اب یہ اتنی خوبصورت مسکان دکھا کر مجھے اپنی جانب مت کھینچو۔ پنڈی کام کے لیے جا رہا ہوں۔ تم تو بے ایمان کر رہی ہو۔ اس نے اس کے گیلے بالوں کو چھوا اور خمار زدہ لہجے میں بولا۔ آپ کام کریے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ وہ دھیمی دھیمی مسکراہٹیں اس کو پاگل کر رہی تھیں۔ میں لمحوں میں پنڈی پہنچنا چاہتا ہوں جہاں تمہارے اور میرے بیچ کوئی نہ ہو۔ اس نے اس کی بھیگی لٹکان کے پیچھے کی اور تپش زدہ لہجے میں بولا۔ سہائے نے اس کے بازو کو تھام لیا۔ نظریں جھک جھک گئیں۔ اس کی والہانہ محبت لٹاتی نظروں کو سہ نہیں پائیں۔ ارتاش نے ان لمحوں کو ضائع کیے بنا دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں سہائے کا چہرہ تھاما، اور ابھی وہ اس کے حسین خوبصورت چہرے پر جھکتا ہی کہ اینی دھاڑ سے اندر داخل ہوئی اور ارتاش پورے کا پورا گھوم گیا، ڈریسنگ کے سامنے پہنچ گیا، جبکہ سہائے کا بھی دماغ کہاں ابھی اس جھٹکے سے نکلا تھا۔ بیگانہ نظروں سے اینی کو دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اب 20 دن تم یہاں نہیں ہوگی میرے لیے۔ سینڈوچ بنا دو، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ ورشا بھابھی کو بھی بخار چڑھا ہوا ہے۔ اس نے بنا کچھ نوٹ کے سہائے کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر لے گئی، جبکہ ارتاش کا دل کیا یہ برش پیچھے سے ہی اینی کے سر پر دے مارے۔ صحیح سالیوں والا کردار تھا، جبکہ اس کی بیگم کے ہوش و حواس اب بھی جگہ پر نہ تھے۔ وہ اڑے اڑے چہرے سے کچن تک پہنچ گئی تھی۔ ارتاش اوپر سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھی نگاہ اٹھی۔ ارتاش نے آئی برو جھکائی، جبکہ سہائے سٹپٹا کر کچن میں گھس گئی۔ آہ، یہ ظالم زمانہ تجھے میرا ہونے نہیں دے گا۔ وہ افسوس کرتا کمرے میں چلا گیا۔ انہیں 1-1.5 گھنٹے میں نکلنا تھا اب۔ ورشا بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کا بخار تیز ہو گیا تھا۔ اینی اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ فرزانہ، رابعہ، رامین، نصرت سب بھی توجہ دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے میڈیسنز بھی دی تھی، مگر چہرہ سرخ اور بھاری بھاری آنکھیں، وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ارد گرد کوئی نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور بے ساختہ اسے دادا جان کی یاد آ گئی۔ یاد کیا آنی تھی، وہ رونے لگی۔ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور لاٹھی کی آواز پر اس نے محسوس کیا ابا جی کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ ارے میری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ فکر مند سی آواز تھی۔ ورشا، وہ اٹھی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔
دادا جان بہت یاد آ رہے ہیں ابا جی۔ وہ میرے بیمار ہونے پر بہت پریشان ہو جاتے تھے، وہ بولی۔ اوہو۔ ابا جی اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میں ہوں نا تمہارا دادا، پریشانی کی کوئی بات ہے؟ بتاؤ میری بیٹی کو کیا چاہیے؟ وہ مسکرا کر بولے۔ تمہیں پتہ ہے یہ سارے کے سارے بڑے شرارتی ہوا کرتے تھے، اور اب نہ سب کی شرارتیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ پہلے ہنسی آتی تھی تو اب فکر ہوتی ہے، اداسی ہوتی ہے۔ جب یہ میری بہاریں اتنی سی تھی نا، بہت روتی تھی ماں باپ جو چلے گئے تھے چھوٹی سی عمر میں۔ 7-8 سال کی بچی، دل کرتا تھا اسے سینے میں چھپا لوں۔ پھر شرارتی بھی اتنی ہی تھی، اور یہ معاذ، ارتاش، فائق، بلال ان سب کے ساتھ مل کر اینی اور سہائے کو مارتی تھی۔ اور تمہاری ساس بس بھیگی بھیگی نظروں سے وہ ہنس دیے میری وجہ سے غصہ ضبط کرتی رہتی تھی۔ ورشا ان کی جانب دیکھنے لگی۔ بڑے شوق میں پالا ہے میں نے ان سب کو، آج یہ سب میرے منہ پر چڑھ چڑھ آتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ابا جی، ورشا کو لگا اس سے زیادہ غمگین شاید ابا جی ہیں، کیونکہ بار بار ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ نہیں بیٹا، میری پرواہ نہ کرو، میں تو ایسا ہی ہوں۔ عمر ہوگی شاید ایسے کہ اب برداشت نہیں ہوتا کسی بھی اپنے پوتا پوتی کو دکھ میں دیکھنا۔ اب تم بھی مت رونا، تمہارے رونے سے بھی مجھے دکھ ہوگا۔ ہاں بخار اتر جائے گا، ایسے چھوٹے بچوں کے جیسے نہیں روتے۔ وہ بولے تو ورشا مسکرا دی۔ یہ معاذ تو تمہارے ساتھ صحیح رہتا ہے، وہ کچھ سوچ کر اس کی جانب دیکھ کر بولے۔ ورشا سر جھکا گئی۔ تنگ کرتا ہے تمہیں؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولے۔ تو میری شکایتیں ہو رہی ہیں؟ معاذ اندر داخل ہوتا بولا۔ ہاں تو کیا مقصد ہے میری پوتی کو تنگ کرنے کا؟ ابا جی بولے تو معاذ نے ورشا کی طرف دیکھا۔ اس کو باہر گھمانے لے جاؤ، بخار اتر جائے گا، میری بیٹی اچھا محسوس کرے گی۔ چلو اس کی سنے بنا ہی ابا جی حکم دینے لگے۔ ابھی تو آفس سے آیا ہوں، معاذ نے نفی کی۔ کھوتے دے پتر، جتی کھائے گا، ابا جی غصے سے بولے۔ تو ورشا ہنسی۔ جی ابا جی۔ معاذ اسے گھور بھی نہ سکا۔ جتنا تجھے کہا ہے اتنا کر، سارے کے سارے آوارہ بگڑے ہوئے 2 نمبری پوتے ہیں میرے۔ وہ سر جھٹک کر اٹھے۔ نکل اب باہر اور شرافت سے لے کر جا، اور جب تک میری بیٹی کے دل کی اداسی دور نہیں ہوتی تب تک تو لے کر گھومے گا، اور واپس گھر آ تیری ٹانگیں توڑتا ہوں، بہت تم سارے اوور ہو گئے ہو۔ وہ جھٹکتے ہوئے اسے کھینچ کر باہر لے گئے کہ پیچھے سے ورشا پر ہی نہ برسنا شروع ہو جائے، اور معاذ تو تار کی طرح سیدھا ہو گیا۔ ابا جی کا کیا بھروسہ ورشا کے سامنے ہی اپنی لاٹھی سے اس کی چھترول کر دیتے، جبکہ ورشا کو کہہ گئے بیٹا تیار ہو جاؤ۔ ورشا بھی اٹھ گئی۔ ہاں اسے بخار ہو رہا تھا، مگر شاید وہ عاجز بھی تھی، تبھی مان کر اٹھ گئی۔ ابا جی بیوی کے سامنے اتنی عزت، بہت لحاظ سے وہ شکایت کرنے لگا۔ تیرا باپ بھی میرے آگے نہیں بولے، اور تم ایسے اچھل اچھل کے آتے ہو سارے، یہ مینڈک جیسی شکلیں اپنی دور کر لو مجھ سے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے بولے۔ معاذ شرمندہ ہی رہ گیا جب یہ ساتھ کا کہکا بلند ہوا تھا، لگ رہا تھا لاؤنج کی چھت ہی پھاڑ دے گا اس کا کہکا۔ ابا جی کی جانب اچانک اس نے دیکھا تو اپنے کہکے کو بریک لگائی۔ سوری ابا جی، اس نے معذرت کیا۔ عرض ہے آپ کی خدمت میں میرے پیارے ابا جی۔ فائق آفس سے واپس لوٹا تو ان کے آگے جھکا، جبکہ انہیں کچھ یاد آ گیا۔ اس کی گردے میں لاٹھی کا حک پھنسا دیا۔ ابا جی، تجھے کہا تھا
میرا چشمہ ٹھیک کرا دے، مجھے ٹھیک نہیں دکھ رہا۔ وہ غصے سے اس کی گردن جھٹکتے۔ یار بزرگ ہو کر ہاتھیوں جیسی تو طاقت ہے آپ میں، تو نگاہ بھی عقابی ہی ہوگی۔ میں تو یہ سوچ کر رک گیا۔ بکواس، بس سارے کے سارے گھمنڈر ہو۔ آنے دو تمہارے باپوں کو، تم لوگوں کو درست کر رہتا ہوں۔ یہ آپ کو ارتاش کے جانے کے بعد کیوں یاد آیا؟ فائق بولا تو ابا جی کی چپیڑ منہ پر کھائی۔ منہ بند۔ ابا جی اجازت دیں تو اپنی بیوی کو لے جاؤں؟ معاذ نے جان چھڑانا چاہی۔ بس اس بچی کا منہ نہ ہوتا تو پھر دیکھتے تم۔ ابا جی بولے تو شکر مان کر خود ہی فرشتہ کا ہاتھ پکڑ کے نکل گیا۔ ابا جی مجھے بھی بیوی چاہیے۔ یہ کیا ہم کنوارے آپ کی عدالت سے ہیں؟ فائق نے رونا ڈال دیا، جبکہ ابا جی ہنسنے لگے تھے۔ اس کی بکواس پر باقی سب بھی ہنس دیے تھے، کیونکہ اس کے چٹکلے ہی ایسے ہوتے تھے۔